کھڑے ہو جاؤ ڈنڈا لے کر. یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سا قانون ہے؟ اندھا بہرا قانون، اندھا بہرا نظام. پہلے جڑ سے بیماری کو دور کیجیے، پھر دوا کا اور ٹونک کا انتظام کیجیے. آپ بیماری پالنے کا ایک طرف انتظام کرتے ہیں، جا بجا شراب خانے کھلے، جا بجا عریانیت ہے، جا بجا سیکسول جذبات کو بھڑکانے والی فلمیں ہیں، یہاں تک کہ کٹا کلچر سکھانا، لڑکیوں کو کیسے اغوا کیا جائے اور گھروں میں ڈکیتیاں کیسے ماری جائیں. کیا یہ فلم میں دکھایا نہیں جا رہا؟ کہاں گئے سینسرشپ والے؟ کہاں گئے مجرم جو اجازت دیتے ہیں مجرمانہ فلموں کی؟ پوری سوسائٹی میں جراثیم پھیلانے والے، اخلاق کو تباہ کرنے والے، نوجوانوں کو برباد کرنے والے، عورتوں کو آوارہ کرنے والے، کہاں چھپے ہیں یہ مجرم؟ نبی آقا، نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تیسرا انقلاب اخلاقی لے کر آئے. اور چوتھا انقلاب، اور آخری بات کر کے بات ختم کروں گا، چوتھا انقلاب عدل و انصاف. معاملات میں عدل و انصاف، عدل کی ترازو، ہر انسان کو اس کا حق ملے گا، کسی انسان کا حق نہیں چھین سکتے آپ. فرمایا آتوا کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دو. حق مت چھینو کسی سے، غریب کا حق مت چھینو، ملازمت کا حق مت چھینو، ترقی کا حق مت چھینو، معاشیات کا حق مت چھینو، آگے بڑھنے کا حق مت چھینو. حق چھینو گے تو تم سے بھی حق چھینا جائے گا. جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، کانٹے بو گے کانٹے کاٹو گے، زہر بو گے زہر تمہیں ملے گا. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خوب قتل کریں گے، خوب لوٹے ماریں گے اور خوب ذلیل کریں گے اور ہم ٹھاٹ کریں گے، وہ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں، احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. کانٹے بونے والے کانٹوں میں الجھیں گے. جن لوگوں نے اس ملک میں قتل و غارت گری کے بازار گرم کیے ہیں ان کی نسلیں قتل کی جائیں گی. جنہوں نے زہر کی کاشت کی ہے ان کی نسلوں کو زہر پلایا جائے گا. یہ خدا کا قانون ہے، یہ نیچر کا اصول ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھا انقلاب یہ برپا کیا کہ ہر حق والے کو اس کا حق دو. ماں کو حق دو، باپ کو حق دو، بیوی کا حق دو، بچوں کا حق دو، دو بھائی کا حق دو، چچا کا حق دو، ماموں کا حق دو، رشتہ داروں کا دو، پڑوسیوں کا حق دو، غریبوں کا حق ادا کرو. جس کا جو حق ہے وہ دینا پڑے گا. یہاں تک کہ فرمایا گیا، اللہ نے قرآن میں فرمایا، یہ جو غریب بستے ہیں بیچارے جھوپڑیوں میں، جھگیوں میں، فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ. فرمایا کہ حضور نے جن لوگوں کی تربیت فرمائی، جو امت تیار فرمائی، ان کے مال میں لازمی حق ہے، لازمی متعین حق ہے ہر اس شخص کے لیے جو بیچارہ ضرورت مند ہے اور ہاتھ بڑھاتا ہے بھیک مانگنے کے لیے، یا محروم اور نادار اور بے روزگار شخص ہے. فرمایا اس کا متعین حق ہے، دینا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے گی، غریبوں کی مدد کرنی پڑے گی. آپ یوں نہیں رہ سکتے کہ بس اپنے ٹھاٹ باٹ میں رہیں کہ آپ بالا ہی کھائیں، دوسرے کو خشک روٹی بھی نہ ملے. اگر معاشرہ اس طرح ہوگا، اونچ نیچ ایسی ہوگی، تو غریبوں کے ذریعے امیروں کے خلاف انقلاب آئے گا اور کمیونزم قائم ہو جائے گا. کمیونزم اندھا بہرا نظام ہے جس میں غریبوں کو امیروں کے خلاف ڈکیت بنایا جاتا ہے، اور کیپٹلزم اندھا نظام ہے جس میں انسانوں کو چھوٹ دے دی جاتی ہے کہ تم جو چاہو بیچو، جو چاہو کماؤ، جس طرح چاہو ایڈورٹائزمنٹ دو، اس سے نسلیں اخلاقی طور پر برباد ہو، جہنم میں جائیں، پیسہ ملے. کیپٹلزم نے پیسے کو خدا بنایا، پیسہ حاصل کرو، اخلاق جاتے ہیں جانے دو، تہذیب جاتی ہے جانے دو، شرم جاتی ہے جانے دو، حیا جاتی ہے جانے دو، دین مرتا ہے مرنے دو، نبی کو لوگ بھولتے ہیں بھولنے دو، پیسہ کماؤ. یہ کیپٹلزم ہے. اور کمیونزم اندھا بہرا نظام کے فقیروں کو امیروں سے لڑاؤ. تعلیمی انقلاب اور مساوات انسانیت کا انقلاب
اور اخلاق کا انقلاب اور معاملات میں صفائی اور عدل و انصاف کا انقلاب. یہ وہ انقلاب ہے جس نے ایک زبردست سسٹم آف لائف عطا فرما دیا، ایک ایسا قانون دیا کہ جس کی روشنی میں اور جس کے سایہ تلے اگر لوگ زندگی گزاریں تو قسم بخدا یہ کہا جا سکتا ہے کہ آسمان کے فرشتے زمین پر بسنے والوں سے رش کرنے لگیں گے اور ان کے حق میں دعا کریں گے، اور پھر زمین پر آپ نہ دنگا دیکھیں گے نہ فساد دیکھیں گے. حضرت عمر کو ایک کورٹ کا جج بنایا گیا حضرت ابو بکر کے زمانے میں. بہت دن گزر گئے، کوئی کیس نہیں آیا تو وہ واپس آئے اور یہ کہنے لگے کہ حضرت آپ نے مجھے کیا ذمہ داری سونپ دی، یہاں تو کسی میں کوئی جھگڑا ہی نہیں ہوتا، کوئی لڑائی نہیں ہوتی، کوئی مقدمہ ہی نہیں بنتا، آج تک عدالت میں کوئی کیس آیا ہی نہیں، اس لیے میں تو واپس چلا آ رہا ہوں. یہ تھا وہ سسٹم جو قائم کر کے دکھایا گیا. یہ فیکٹس آف ہسٹری ہے، یہ فیکٹس آف ہسٹری ہے، یہ واقعات ہیں، یہ محض خیالات نہیں ہیں، یہ افسانے نہیں ہیں. ان کی سند موجود، آتھینٹک کتابوں میں ان کے بیانات موجود جن کو کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی انکار جن کا نہیں کر سکتا. یہ وہ حقائق ہے. ضرورت ہے کہ آج اس دور میں دوبارہ اسی نظام کو برپا کیا جائے، لوگوں کے درمیان سیرت نبوی کا تعارف کرایا جائے اور لوگوں کو دعوت دی جائے کہ آئیے اس سیرت کو اس دنیا میں برت کے دیکھیں اور اس کے نظام کو نافذ کریں. کاش کے ذہن کھل جائیں اور لوگ اس طرف متوجہ ہوں تو اس ملک کے ہندو، سکھ، عیسائی، جینی، بدھسٹ جتنے بھی افراد ہیں سب اپنے آخری نبی کو پہچان لیں اور سب اپنی آخری کتاب کو پہچان لیں. ظاہر ہے کہ کسی زمانے میں رام بھی تھے اور کرشن بھی تھے، بڑے طویل عرصے پہلے ان کا بھی دور گزرا، لیکن آخری دور جو 1400 سال پہلے گزرا ہے وہ آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. وہ نبی ہیں ہندوؤں کے بھی اور جینیوں کے بھی اور عیسائیوں کے بھی اور یہودیوں کے بھی اور سکھوں کے بھی اور مسلمانوں کے بھی. سب کے لیے وہ رحمت، سب کے لیے وہ نعمت، سب کے لیے وہ احسان، سب کے لیے اللہ کی طرف سے تحفہ. کاش کے لوگ قدر کرنے والے بن جائیں اور ان کی قدر کر کے اپنی قسمت جگائیں اور اپنی اس دنیا کو جنت بنائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.